سیدی شیخی عبدالرحیم فاروق و مسیح اللہ امام وقت خیش بہمرا اشرف علی از بہر جاہ شیخنی بہر امداد بنور حضرت عبدالرحیم عبد باری عبد ہادی عبد الدین مکی ولی ہم محمدی و محب اللہ شاہ ابو سعید ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی ہم محمد عارف و ہم عبد حق شیخ جلال شمس الدین ترک علاء الدین فرید جودنی قطب الدین و ہم معین الدین و عثمان و شریف ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی ابو اسحاق و ہم بممشاد و حبیران نامور ہم حذیفہ ابن دم ہم فضیل مرشدی عبد واحد ہم حسن بصری علی فخردی سید الکونین فخر العالمین بشرا نبی پاک کن قلب مراد وز خیال غیر خیش بہر ذات خود شفایم دہزا امراض دلی آمین ثم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ شیطان نے قسم کھائی تھی وہاں سے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اور قسم کھا کر کے یہاں سے چاہا تھا کہ میں سیدھے راستے پہ جا کے بیٹھوں گا اور ان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہکانے کی کوشش کروں۔ الا عبادک منہم المخلصین، جو آپ کے مخلص بندے ہوں گے ان پر تو میرا قابو نہیں چلے گا۔ وہ جانتا تھا بڑا گھاگ ہے، یعنی بڑا ہی تجربہ کار ہے، بہت عمر ہے اس کی اور بڑا علم رکھتا ہے، جانتا تھا کہ جو اصلی ہوں گے وہ میرے چکر میں نہیں آ سکتے، اس لیے استثناء کر دیا، ان کو الگ کر دیا۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے گا۔ اور حضرت فرماتے ہیں مجھے معاف کرنا، کیا وہ جاہل تھا بلکہ عالم تھا؟ کیا وہ مولانا صاحبان عالم تھا یا جاہل تھا؟ عابد تھا یا غیر عابد تھا؟ سوچو، 8.5 لاکھ برس تقریباً اس نے عبادت کی، 8.5 لاکھ برس، کوئی چپا نہیں چھوڑا جہاں سجدہ نہ کیا۔ اور وہ یوں کہہ رہا ہے بِاشارۃ النص، کلام سے استدلال کرنے کی 4 صورتیں ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ اس کو علماء جانتے ہیں۔ تو وہ باشارت النص یوں کہہ رہا ہے کہ میں جو بگڑا ہوا ہوں اور بگاڑنے کی جو قسمیں کھا رہا ہوں، اس لیے کہ میں عالم تو تھا، سمجھ رہے ہو؟ میں عالم تو تھا، کیا تھا؟ عالم مانے جاننے والا۔ میں عالم تو تھا، عابد تو تھا، عبادت بھی کرتا تھا، مگر مخلص نہ تھا، مخلص نہ تھا۔ اگر میں مخلص ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا؟ اگر خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے عمل ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا کہ میں سجدہ اسے نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو سجدہ اسے کر، یہ کرتا نہیں۔ تو اگر مخلص ہوتا تو کہنا مانتا۔ اے علماء اکرام، اے عابدین اعظام، عبادت کرنے والوں، تہجد گزارو، خوب تسبیحیں ذکر کرنے والوں، شیطان کہہ رہا ہے مجھ سے سبق حاصل کرو، ہے نا؟ اے علماء اکرام، اے عابدین اعظام، دیکھو مجھ سے سبق حاصل کرو، میں عالم تھا، میں عابد تھا، لیکن مخلص نہ تھا، اس لیے اس نوبت کو میں پہنچ گیا۔ حضرت کے ہاں جلال آباد ایک آدمی حضرت کی خدمت میں رہتا تھا اور خدمت میں لگا ہوا تھا اور خدمت ہی انجام دے رہا تھا۔ تو حضرت بیٹھے تھے اور 5-7 آدمی بیٹھے، حضرت بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کسی ضرورت سے جو حضرت ہی کا کام تھا، ادھر کمرے سے نکل کر ادھر گیا، پھر ادھر سے تھوڑی دیر کے بعد نکل کے ادھر سے ادھر چلا گیا، اس کے بعد پھر ادھر سے نکل کر پھر ادھر گیا، تیسری مرتبہ، 1 چکر 2 3 تیسرے چکر۔ حضرت کی نظر پڑی
حضرت نے فرمایا حضرت بھول گئے کہ میرے کام میں لگا ہوا ہے، میرے کہے پہ چل رہا ہے، بھول گئے. تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا بات ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، تم سے بیٹھا نہیں جاتا؟ بس اتنا کہنا تھا. وہیں جہاں وہ اس وقت تھا وہیں بیٹھی، خاموش خاموش بیٹھی. اب حضرت دیکھ رہے ہیں. پھر خیال ہوا اوہو یہ تو میرے ہی کام جا رہا تھا، میں نے ہی اس کو کام کو کہا تھا، وہ اس لیے ادھر سے ادھر اس کام کو انجام دینے کے لیے جا رہا تھا، سمجھ گیا. تو حضرت نے پھر فرمایا اب جاؤ جہاں جانا تھا. چلنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے، یعنی کہ میرے کام جا رہے تو میرے آگے کو ادھر سے ادھر سے جاؤ، اب جاؤ جہاں چلنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے. اس کے بعد حضرت کے دل پر بڑا احساس ہوا اس بات کا کہ فوراً کہنا مان. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کو آدم کو سجدہ کر، تو وہی کھڑا ہے. سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس نے نہیں. ارے کیوں نہیں سجدہ کرتا، کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا آپ نے اصول کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور حکم دیا، اصول کے خلاف فیصلہ دیا، حکم دے رہے ہیں آپ. کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا میں نے کیا فیصلہ قانون کے خلاف دیا کہ آپ نے مجھے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے. مٹی کا درجہ نیچے ہے اور آگ کا درجہ اونچا ہے، لہذا اسے چاہیے تھا آپ اسے حکم دیتے کہ مجھے ادنا اعلیٰ کو سجدہ کر. میں اعلیٰ ہوں نا، آگ سے بنا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کو سمجھا رہا ہے قانون. تو وہ بھی تو کہہ سکتا تھا وہ آدمی، میں اس کو سمجھا رہا ہوں بزرگوں کے پاس جانے کا فائدہ. وہ بھی تو کہہ سکتا تھا آپ ہی نے تو حکم دیا تھا، میں آپ ہی کے تو کام جا رہا تھا، کون سا اپنی مرضی سے بھاگا پھر رہا ہوں. کہہ سکتا تھا، نہیں کہا. کون بیٹھے؟ اب حکم کیا ہے، اب مرضی کیا ہے، ان بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے سنبھالنا چاہا، اوہ تو سمجھا نہیں، سمجھ نہیں سکا کہ اس کا حکم میں دے رہا ہوں، تم اس آدم کو سجدہ کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سجدہ کروا لو لاکھ، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں، غیر کو سجدہ نہیں کروں گا تیرے سوا، شرک نہیں کرنے کا میں تیرے سوا. دیکھا آپ میں مشرک کیوں بنوں؟ آپ کو سجدہ کروں گا. جب اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں اسے سجدہ کر تو پھر معلوم ہوا کہ خدا کا حکم ماننا ہی تو بندگی ہے، کچھ اور ہے. انہوں آگے غلطی آج نہیں ہے، اور کچھ آ گیا، نیند شریف آ گئی. سمجھ میں آئی؟ تو اس کو فرما رہے ہیں میں مخلص نہ تھا، عابد تھا، عالم تھا، اس لیے اس نوبت کو میں پہنچ گیا. تو حضرت فرما رہے ہیں اے عالموں ذرا اپنے علم کے ساتھ اخلاص کا استحضار رکھنا، اور اے عابدو ذرا اپنے لیے رضائے الہی کا خیال رکھنا. جو ان کا حکم ہو اس میں برابر، بغیر اس کے کہ کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا، یہ بھی نہیں سوچنا، بل لگے رہنا. کہ قرآن پاک کے حروف پڑھنے پہ کیا ملے گا، حکم ہے، بس کیا ملے گا ہمیں نہیں پتہ. ہمیں تو حکم دیا اتل ما اوحیا، تلاوت کرو اس کی جو ہم نے وحی کیا ہے. بہت اچھے لگے رہنا. اس سے اپنے ذہن کو خالی رکھنا کہ علم دین حاصل کرنے سے اور عبادت کرنے سے کیا ملے گا، اس سے ذہن کو خالی رکھو، بس اصل مخلص ہو جاؤ گے. اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے سالکو عالموں، اے سالکو عالموں سے زیادہ سالک اور کون ہوگا. یا بم اورا نیا بم جستجوئے می کنم، حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کنم. میں اس کو پاؤں یا نہ پاؤں، میں اس کو پاؤں یا نہ پاؤں، اس سے تو نظر ہٹا لو، قطع نظر، وہ حاصل ہو یہ میری ایک تمنا ہے، لیکن میری اس پر نظر نہیں. ملے چاہے نہ ملے، اس سب سے نظر انداز ہو کر اسی کا ہو کر
حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، یہ ہے حقیقی اخلاص۔ تمنا ہے میری، لیکن وہ ملے یا نہ ملے، وہ ملے یا نہ ملے، اس سب سے میں اپنی نگاہ ہٹا کر اسی کا ہو کر حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، یہ ہے حقیقی اخلاص۔ اور جو یوں کہہ رہا ہے میں تو عبادت کرتے کرتے، تلاوت کرتے کرتے، وظیفے کرتے کرتے مر مٹا، مجھے تو کچھ ملا نہیں، سمجھ میں آئی؟ اور یوں کہہ رہا ہے میں تو عبادت کرتے کرتے، تلاوت کرتے کرتے، وظیفے پڑھتے پڑھتے، دعائیں مانگتے مانگتے مر مٹا، مجھے تو کچھ ملایا نہیں۔ بیماری اور وہیں، دشمنوں کی بوچھار بھی وہیں، اور جو دنیاوی چیزیں نقصان کی خیال میں ہوتی ہیں وہ سب وہیں۔ میرا آج تک دھندا نہیں چلا، روزی نہ بڑھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو عبادت، فرائض اور واجبات یہ سوچ کر نہ چھوڑ دے کہ میں مومن تو ہوں لیکن کافروں کو تو ایسا مل رہا ہے نا۔ آئی سمجھو اس بات کو، کل کو فرائض اور واجبات یہ سوچ کر نہ چھوڑ دے، ارے میاں میں ایمان والا تو ہوں، ایمان والے تو جنت میں سبھی جائیں گے، لیکن جو ایمان بھی نہیں لائے کافر، انہیں تو ایسا مل رہا، اور میں اتنی عبادت کر رہا ہوں، اتنا نماز روزہ کر رہا ہوں اور اتنی تسبیح پڑھ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت آ گیا شیطان، آ گیا شیطان، وہ بھی تو چوریاں کرتا ہے ایمان کی، ڈکیتیاں ڈالتا ہے ایمان پر، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو جب دنیاوی لالچ اور ہوس حصول علم اور عبادت کے کاموں کے ذریعے سے اس عالم اور عابد کے اندر شیطان نے پھیلا دی، تو وہ ملتی تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عبادت ہی چھن جائے، یہ علم ہی چھن جائے۔ مجھے معاف کرنا، دیکھ لیجئے انما الاعمال بالنیات بخاری شریف میں پہلے پڑھایا جاتا ہے، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ یہ اسی لیے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بطور اشارے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ طلب علم میں اپنی نیتیں دیکھ لو، طلب علم میں اپنی نیتیں دیکھ لو کیا ہے۔ ایک آدمی کسی اللہ والے سے، بزرگوں سے کسی کے پاس گیا ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے جا رہا ہے، نیت دیکھ لے اپنی میری کیا ہے۔ تو یوں فرمایا اگر وہ جا رہا ہے دعا کرانی ہے، دعا کرا کے آؤں گا، دعا میں شریک ہوں گا، بس۔ بہت سے لوگ دعا میں شریک ہونے کے لیے جو ہے 28 تاریخ کو وہاں جاویں دیوبند گاڑیاں بھر کے دعا میں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں، تو وہاں جا کے زیادہ دعا قبول ہو، بیت اللہ میں جاؤ، پھر خانہ کعبہ میں جا کے زیادہ دعا قبول ہو، عجیب حال۔ تو فرماتے ہیں طلب علم میں نیت دیکھ لو کیا ہے، دعا کی نیت سے جا رہا ہے یا کس نیت سے جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ایسا ہی ملے گا۔ اگر یہ جا رہا ہے دعا کی نیت سے تو دنیا دار ہے، کون ہے؟ دنیا دار۔ اور جا رہا ہے تعویذ لینے تو دیندار ہے کہ دنیا دار؟ دنیا دار ہے۔ اور جا رہا ہے بھیک مانگنے کے لیے تو دیندار ہے یا دنیا دار ہے؟ وہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے، وہاں پلہ پھیلا کے بیٹھوں گا، کچھ نہ کچھ مل ہی جائے، ہے نا؟ تو دنیا دار ہے، دیندار ہے۔ اور ایک آدمی اس لیے جا رہا ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، میں ان کی زیارت کروں گا، شاید اس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اللہ کے لیے جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جا رہا ہے اللہ والے کے پاس، تو اب یہ اس کی نیت دین کی ہے دنیا کی؟ اب دیکھو اس کا انعام، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جو صرف اللہ کے لیے کسی اللہ والے سے ملنے جا رہا ہے، اس بستی کے باہر، جہاں سے وہ بستی شروع ہوتی ہے، بستی کے باہر 70,000 فرشتے اس آنے والے کا دائیں بائیں استقبال کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ کروڑ 2 کروڑ تھوڑا ہی ہے فرشتے، بے شمار۔ تو فرمایا
70,000 فرشتے دونوں طرف، ادھر بھی، اور وہ بیچ میں چل رہا ہے کون؟ جو اللہ والے کے پاس اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ کے لیے جا رہا ہے، کوئی مقصد نہیں۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کرتے تھے کہاں سے آئے، کیوں آئے، کیسے آنا ہوا؟ کہتا حضرت آپ سے مسافہ کرنے آیا ہوں، سلام کرنے آیا ہوں، زیارت کرنے آیا ہوں۔ اچھا، تو حضرت دیکھتے مسافہ کرنے آیا، سلام کرنے آیا، گھر چھوڑ کے آیا، کام چھوڑ کے آیا۔ بڑا عجیب آدمی ہے اس دور میں الیکشنوں کے دور میں، لاک ڈاؤن کے دور میں ایسے آ گیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر خاموش رہتے اور اسے ہیلے بہانے سے پوچھتے۔ ہاں، اچھا بھائی اور سناؤ، گھر میں خیریت ہے؟ جی ہاں اللہ کا، کاروبار ٹھیک ہے؟ ہاں جی بھائی کاروبار تو بالکل ٹھپ ہو رہا ہے ابا جی، بس میں سوچا تھا آج تو میں نے بس جا کے ابا جی سے ہی رہوں گا اور دعا ہاں اب چلا پتہ 5 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد پتہ چلا تم دھوکہ دینا چاہتے تھے مگر ہمارا دل نہیں مانتا تھا کہ تم اللہ کے لیے نہیں آئے ہو۔ تو جس آدمی کے دائیں بائیں فرشتے آ رہے ہوں تو کیا اس کی نورانیت کا اثر اس اللہ والے پہ نہیں پہنچے گا؟ تو بھائی پہنچے گا نہیں، تو وہ کیسے دھوکہ کھا لیں گے تمہارے کہنے کو کہ زیارت کے لیے آئے ہیں، ملاقات کے لیے آئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اس کا آنا اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے ہے۔ اچھا بھائی اب سمجھ میں آ گئی، بات صاف ہو گئی۔ اچھا بتاؤ کیا تھا مقصد؟ کہ جو کاروبار نہیں چل رہا ہے اور میں ہو رہا ہے اور اچھا، اب حضرت دعا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہارا روزگار اچھا فرما دے، تمہارے گھر میں بیماریوں کو دور فرما دے، مشکل آسان فرما دے کہہ کے اور بس یہ تو مقصد تھا۔ جی ہاں اچھا تھی ہمارا مسافر کر کے گپ شپ، کیوں جو مقصد تھا وہ پورا، دعا کرانے تو آیا تھا جی، تعویذ میں دیتا نہیں، دیا نہیں کرتا، دعا ہو گئی۔ اب کیوں بیٹھے ہو؟ جا کے دوسرا کام دیکھو، اپنی دکان دیکھو، کچھ اور دیکھو۔ سمجھ میں آیا نہیں آئی بات؟ تو لوگ اللہ والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ جی چاہ رہا تھا بہت دن سے ملاقات کے لیے، اس لیے آ گیا ہوں، زیارت کر گیا ہوں۔ اچھا بڑے عاشق تھے، ہم تو سوچ رہے تھے ساری دنیا میں محبت شاہ مری گئے، ہے نا، ایک ابھی زندہ دکھائی دے رہا ہے محبت شاہ۔ 5 منٹ کے بعد پتہ چلا محبت شاہ نہیں مطلب شاہ ہے، 5 منٹ میں پتہ چل گیا۔ اس سے ایک بات اور یاد رکھو، جو اللہ والا بنے گا اللہ تعالیٰ دھوکے بازوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یاد رکھنا اس بات کو، جو اللہ والا بنے گا اللہ تعالیٰ دھوکے بازوں کی دھوکے بازی سے حفاظت فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، جس کو فرما رہے ہیں حضرت کہ جس کو ہم طالب علم اور علماء اکرام بھولے ہوئے ہو جاتے ہیں اس سبق کو تو ہم اس کو اثر نہیں لیتے، کہ فرماتے ہیں میں مخلص نہیں تھا، وہ یوں کہہ رہا ہے شیطان۔ اللہ تعالیٰ مومن مرد کو مرد ہو کر رکھنا چاہتے ہیں، اور مومن مرد میں سبھی آ گئے، مرد بھی اور عورتیں بھی آ گئی، یہ تو محاورہ ہے۔ قرآن شریف میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس مذکر کے صیغے ہیں، تو کیا عورتیں اس میں داخل نہیں؟ ضرور ہیں۔ تو ذات باری تعالیٰ مومن مرد کو مرد بن کر رہنے کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ پرسوں دیکھا تھا ایک نوجوان لڑکے کو، اور لمبے لمبے بال اور خط تو جیسے آج کل رکھ رہے ہیں فیشنی، ایسا ہی تھا اس کے چہرے پر، لیکن لمبے لمبے بال اور یہاں اوپر جوڑا باندھ رکھا تھا، پتہ نہیں ہی جوڑا تھا یا ویسے ہی کسی کا نقل بنا رکھی تھی، کیا تھا۔ تو اب آپ بتاؤ اسے آدھا مرد کہو گے، آدھی عورت کہو گے، کیا کہو گے، یا زنخواہ کہو گے؟ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مردوں کو مرد بن کر رہنے کی تعلیم فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ شیطان سے سبق حاصل کر لو، وہ متمرد تھا، اس لیے دیکھو اس عالم اور عابد کا حشر کیا ہو۔ اس عالم کا، شیطان عالم تھا اور عابد بھی تھا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑا عالم بھی تھا، بڑا عابد بھی تھا، حشر کیا ہو۔ غلطی ہونا اپنی جگہ پر، غلطی ہو جانا اپنی جگہ پر،
یہ تو انسان کا خاصہ ہے، غلطی ہو جانا انسان کا خاصہ ہے، مگر متمرد جس کو سرکش کہتے ہیں کہ مان کر دیتا ہی نہیں، ایسے سرکش اور متمرد کا تو سر کھینچ دیا جاتا ہے، یعنی اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے۔ دو لوگ سمجھ میں آ گئے؟ غلطی ہو جانا انسانیت کا، انسان کا خاصہ ہے، بھول چوک اس کے ساتھ لگی ہوئی، لیکن جسے کہتے ہیں سرکش کہ مان کر ہی نہیں دیتا، سرکش کشیدن سے ہے جس کے معنی ہے کھینچنا، یہ سرکش اسم فاعل سماعی ہے، فارسی کا کشیدن سے، کش امر حاضر معروف ہے، اور سر یہ اسم اعظم ہے، اور ایک اسم اور امر حاضر معروف مل کر اسم فاعل سماعی بنتا ہے۔ تو سماعی اسے کہتے ہیں کہ ہم نے اہل فارس سے اسی طرح سنا ہے، اسی لیے ہم اسی طرح کہہ رہے ہیں۔ تو سماعی کا قاعدہ مقرر نہیں ہوتا، اور قیاسی اور چیز ہے، تو اس کا قاعدہ مقرر ہوتا ہے۔ تو اہل فارس کشیدن سے اسم فاعل سرکش بناتے ہیں، جس کے معنی سر کھینچنے والا، اور سر کشی کا اثر یہی ہوتا ہے کہ اس کا سر کھینچ دیا یعنی کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی سرکش کو عربی میں متمرد کہتے ہیں، جو تمرد سے مشتق ہے، اور تمرد کی تے نکال دیجئے تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ مرد رہ گئے۔ یہ ہے تو معلوم ہوا اس ساری تقریر سے کہ مومن مرد کو مرد ہو کر رہنا چاہیے۔ قوت شہوت کا گویا عملی حیثیت سے قلع قما کر دیا، عملی لفظ عملی حیثیت سے میں نے دفع دخل مقدر کیا ہے، کیونکہ مادہ تو ہے لیکن عملاً مرد ہو کر رہنا چاہیے، اور مرد ہو کر رہنے کی تین باتیں ہیں، جس کو پہلے عرض کیا تھا، وہ جس میں جس درجے کی ہوں گی اس کو مرد کامل یا ناقص کہا جائے گا، مرد کامل یا ناقص کہا جائے گا۔ اور وہ کیا ہیں؟ تین چیزیں۔ قوت شہویہ، انسان کے اندر جو خواہش رکھی ہوئی ہے، شہوت خواہش پوری کرنے کی، قوت شہویہ، اس کے اندر عفت ہونی چاہیے۔ شہوت تو ہے، شوہر کو چاہتی ہے بیوی، اور بیوی شوہر کی تلاش میں ہے کہ مجھے کوئی نکاح جلدی ہو جائے، اور وہ مرد چاہتا ہے مجھے کوئی عورت جلدی مل جائے، میں شادی کروں، جلدی سے اپنی خواہش پوری کروں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، تو یہ شہوت ہے، قوت شہویہ۔ تو اس میں فرماتے ہیں اس کے اندر عفت کا ہونا ضروری ہے، پاک دامن رہنا ضروری ہے، ہزار خواہشوں کے طوفان جوش ماریں لیکن پاک دامنی پر دھبا نہ آنا چاہیے۔ آ رہی آواز؟ اور اگر قوت شہویہ میں پہلے غلطی ہو گئی ہے، پہلے غلطی ہو چکی ہے، تو اب توبہ نصوح ہو جائے، یعنی پکی توبہ ہو جائے، اے اللہ مجھ سے زنا ہو گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں غلطی کر بیٹھا تھا، اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے میں مجبور ہو گیا تھا، الہی میں نے بہت غلط کیا، اب آئندہ میرا مزاج نہ بگڑ جائے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کر لے، توبہ نصوح، اسے کہتے ہیں ٹوٹنے نہ پائے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ اے انسان تجھ سے خطا نہیں ہوگی، لیکن یوں کہتا ہوں خطا ہوتی ہی نہ رہے۔ لفظ سمجھ لینا ذرا غور سے، اسی لیے تو آئے ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ فرما رہے ہیں میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تجھ سے خطا نہیں ہوگی، مرید ہو گیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آج عہد کروا دیا تجھ سے پھر خطا نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے، لیکن میں یوں کہتا ہوں خطا ہوتی نہ رہے۔ ہو گیا فرق؟ خطا ہوتی نہ رہے۔ تو اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کسی ولی سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی ولی سے کوئی گناہ ہو جائے، اس سے ولایت میں کوئی فرق نہیں آتا، اس سے ولایت میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر گناہ کرتا رہے، غلطی کرتا رہے، تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ وہ ولی کیسا؟ جو ہٹا ہی نہیں ہٹتا، گندگیوں سے گناہوں سے ہٹا ہی نہیں ہٹتا۔ غلطی ہو جانا انسانیت کے خلاف نہیں۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ
اب سوچو امام بھی تو انسان ہے یا فرشتہ ہے؟ کہ بھائی انسان ہے تو امام سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، اور جب ہو سکتی ہے تو تمہارا کام، تم کیا چاہتے ہو کہ میری خطا کو اللہ معاف کر دے، درگزر کر دے چاہتے ہو، تو تم امام کی غلطی کو درگزر کیوں نہیں کرتے؟ تم امام کی غلطی کو درگزر کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، جو امام غلطی کر دی ہو گئی لیکن پھر کرتا ہی رہے تو وہ امام رکھنے کے قابل نہیں، امامت کے لائق نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جو امام گناہ کرتا رہے وہ امامت کے لائق نہیں، اور جو امام سے گناہ ہو جائے امامت اس کی جو کہیں نہیں گئی، اس کا وہی مقام ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ اور ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں امام کا، ہے نا؟ ایک بات سنو، ایک آدمی ساری رات عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد میں قرآن پڑھتا رہا، نفلیں پڑھتا رہا، تہجد پڑھا، ذکر کیا، استغفار پڑھا، درود شریف پڑھا، ساری رات عبادت میں گزار، کھڑے کھڑے قرآن پڑھتے پڑھتے پیروں میں بھرم بھی آ گئے، اور امام صاحب عشاء کی نماز پڑھ کے اور 2 سنت پڑھ کے اور 3 وتر پڑھ کے جا کے سو گئے، ہے نا؟ جا کے سو گئے، اور نماز سے 5 منٹ پہلے اٹھے اور اٹھ کے وضو کیا، وضو کر کے 2 سنت پڑھ کے نماز فرض فجر کے پڑھا دیے۔ اب یہ عابد جو ساری رات عبادت کر رہا تھا، امام صاحب کو نہیں دیکھ رہا ہے، ساری رات پڑھ کے سڑ رہا ہوئے، ساری رات پڑھ کے کروٹ بھی نہیں لیتا، نہ تہجد کا، نہ کہیں کا، ہر وقت مسجد میں رہے، ہے نا؟ آ گیا اس کے اندر شیطان نہیں آ گیا؟ ارے اللہ تعالیٰ چاہتے تجھے مسجد میں بھی رہنے کی توفیق نہ دیتا تو تم میں کیسے سمجھ رہا ہے کہ میں نے ساری رات عبادت کی اور یہ پڑھ کے سویا؟ اس لیے تو کہ میں نے ساری رات عبادت کی، میرا درجہ اس امام سے اونچا ہے نا؟ اب سوچو، حساب لگاؤ، امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی اور ساری رات پڑھ کے سویا۔ اب امام کے ساتھ جو نماز پڑھو گے مسجد میں، ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 27۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی رکعت چھوٹنے نہ پائے، ہمیں سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھیں۔ تو ایک نماز پڑھنے پر کتنا ثواب؟ 27 نمازوں کا، اور امام کے پیچھے 50 آدمی نے نماز پڑھی عشاء میں اور 50 نے پڑھی فجر میں، تو امام صاحب نے جو نماز پڑھائی ہے ان پیچھے 50 والوں کو، 50 نمازیوں کو 27 درجے جو ثواب ملا ہے، اس سارے کا حساب تم جوڑ لو موبائل میں اور جوڑ کے سوچ لو، امام صاحب کو ان سارے نمازیوں کا ثواب علیحدہ سے مل گیا۔ کتنے بیٹھے ہیں بھائی؟ 27 نمازوں کا ثواب ملا تو 50 نمازی ہیں، ہے نا؟ پیچھے کہیں کہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں، کہیں کم بھی ہوتے ہیں، تو جتنے مقتدی ہیں تو 50 آدمی پیچھے ہیں عشاء میں، 50 فجر میں، تو 2700 کا ثواب عشاء میں ملا، 27 نمازوں کا ثواب فجر میں ملا، پھر ساری رات میں بھی نہیں ملا ہوگا۔ فرضوں کا وہ بھی سنت، تو نفل پڑھ رہا تھا، وہاں تو فرضوں کا ثواب مل رہا ہے، تو فرض کا درجہ بڑھا کہ سنت نفلوں کا، تو ساری رات میں بولو یہ حاجی، یہ عابد کما سکتا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے امام صاحب سے۔ کوئی امام نماز تہجد بھی پڑھے وہ الگ چیز ہے، عبادت بھی کرے الگ چیز ہے، تو درجہ تیرا بڑا ہوا امام کا۔ اور ذرا سے کوئی بات کہہ دو تو امام کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، کیونکہ ہمارا نوکر ہے، جیسے پردھان منتری وہ کہتے ہیں نا لوگ، ہمارا نوکر ہی تو ہے، اور جب وہ پولیس کو اشارہ کرتے وہ بجاوے ڈنڈے، جب پتہ چلے کہ نوکر ایسے ہوں، ہے نا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، سب طرح کے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک جماعت آئی اور اس میں امام صاحب تھے، لوگوں کو بڑی، وہ امیر صاحب بہت محنت کر رہے تھے، لوگوں پر لا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جماعت بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو بڑی محنت کر کے تو لوگوں کو اکٹھا کیا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب بیان شروع ہوا تو وہ اپنی نماز دعا مانگ کے چل دی۔ انہوں نے کہا یہ کہاں جا رہا ہے؟ نہیں بیٹھ جائے،